کاٹ لیجیے گا جتنے ہیں کیمرہ مین. آپ لوگ بھی صدقہ کیجیے. دیجیے گا کہ نہیں دیجیے گا؟ سب لوگ دیجیے گا. کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,000 ہو گیا الحمدللہ آپ کا. یہ لوگ سب سے لے لیجیے گا. چلیے میرا ساتھ دیجیے بھائی. ہی والا ترجمہ صحیح ہے یا بھی والا ترجمہ صحیح ہے؟ بولیے آپ لوگ سب بولیے جو آپ لوگ آگے ہیں. ہی والا ترجمہ صحیح ہے کہ بھی والا ترجمہ صحیح ہے؟ ہی والا ترجمہ صحیح ہے. مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ ماشاءاللہ میرے اچھے دن آ گئے. لیکن جس دن میری بیوی نے کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو اچھا لگے گا؟ بولیے تو آپ بیٹھ جائیے نا. جس دن میری بیوی نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں مجھے اچھا لگے گا. ساتھ دیجیے آپ لوگ. اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. لیکن کہا کہ میں آپ ہی کی جب کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو مجھے اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. آپ لوگ سب ساتھ دیجیے. نہیں اچھا لگے گا. اب آپ خود ہی غور کیجئے کہ ایک معمولی سا انسان جس کو بھی والا ترجمہ پسند نہیں ہے تو کیا اللہ کو پسند ہے؟ جی نہیں میرے بھائیو. اس لیے ایک اللہ کو ماننا ہے, ایک اللہ کی ماننا ہے. اب چلیے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں؟ کیا مان رہے ہیں ہم اور آپ؟ آپ غور کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تھا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آج اپنے یہاں کیا ہے کہ کتنے لوگ بائیں ہاتھ سے فیشن ہے کھاتے رہتے ہیں بائیں ہاتھ سے. بولے فیشن ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم حدیث نمبر 20-21, اس کے اندر کیا ہے؟ کل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھا, رائٹ ہینڈ سے کھا. تو اس نے کیا کہا؟ لستطاعت, میں طاقت نہیں رکھتا. ما منعہ الا الکبر, تکبر کی وجہ سے ایسا کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا, جب تک تو زندہ رہے تیرا دایاں ہاتھ منہ تک اٹھے ہی نہ. اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا, جب تک وہ زندہ رہا اس کا ہاتھ منہ تک اٹھا ہی نہیں. تو میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہو اگر ہم اور آپ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں, چاہے نماز میں سنت ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا, رفع یدین کرنا, پھر اسی طریقے سے انگلی کو حرکت دینا یا اٹھا کے رکھنا جب ہم اور آپ بیٹھتے ہیں. تو کوئی بھی سنت ہے اس کو معمولی نہ سمجھیے. اگر ہم اور آپ معمولی سمجھیں گے تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نہ لگ جائے. تو کیا ہمارا اور آپ کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو صحیح کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے ہم اور آپ مارکیٹ میں جاتے, جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کتنے لوگ بیوقوف بناتے. مسجد میں رہتے ہم اور آپ ٹوپی لگا کے رہتے ہیں, دیکھ رہے ہیں میرے سر پہ ٹوپی لگی ہوئی ہے. مسجد میں اپنے سر پہ ٹوپی اور مارکیٹ میں دوسرے کے سر پہ ٹوپی پہنا دیتے کہ نہیں پہنا دیتے؟ کتنے لوگ یس یا نو بولیے نا. ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو اردو سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے. یہاں سب کیسے لوگ بیٹھے ہوئے, ارے بھائی ٹوپی پہناتے کہ نہیں پہناتے؟ بولیے نہیں رہے ہیں. پہناتے کہ نہیں؟ زور سے بولیے نا بھائی. ہٹے کٹے نوجوان سب ساتھ دے ہی نہیں رہے. لگ رہا میری اردو سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے. آ رہی سمجھ میں؟ تو ہم اور آپ مسجد میں اپنے اوپر ٹوپی لگاتے ہیں اور مارکیٹ میں دوسروں کے سر پہ ٹوپی لگا دیتے ہیں. لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ ہاں. اب آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ ساتھ دے رہے ہیں. بقیہ لوگوں کو تو اردو میری سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے. بقیہ کچھ لوگ صرف ہنس رہے ہیں. کیسا چلے گا بھائی؟ ساتھ دیجئے. ٹوپی لگا دیتے. میرے بھائیو, ہم اور آپ کسی کو ٹوپی نہیں پہنا سکتے, یاد رکھیے گا. جو کوئی دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 102, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ سے گزرے تو دیکھا غلہ رکھا ہوا, چاہے چاول کا, گیہوں کا, کچھ کا, تو اندر گھسا کر کے دیکھا تو انگلیاں گیلی ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام, غلہ والے یہ کیا ہے؟
تو کیا کہا؟ اصابت السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، کہ جی اس کو اوپر کر دیتے تاکہ سب لوگ دیکھ لیتے۔ آج اپنے یہاں کیا ہے کہ اگر کوئی سامان خراب ہو تو وہاں پر اسٹیکر چپکا دیتے ہیں، چپکاتے کہ نہیں چپکاتے، اور کیا بولتے ہیں نمبر 1 مال ہے۔ ارے بھائی صاحب یہ اسٹیکر یہاں نہیں تو یہاں لگا ہے۔ رے بھائی اسٹیکر یہاں لگا ہے یا سامان خراب ہے تو لگا دیا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہاں پر لگا وہ اسٹیکر لگا لگا کے بیوقوف بنا رہا ہے۔ بھائی اسٹیکر یہاں لگنا چاہیے تو یہاں لگا دیا کیونکہ وہاں پر سامان خراب تھا، تو کتنے لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنے چاول والے، آلو پیاز والے، مرغی والے ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہاتھ مار رہے ہیں، ڈنڈا مار رہے ہیں، اور خوش ہیں، خوش ہیں کہ میں نے بیوقوف بنا دیا، میرا پیسہ بہت آئے گا، میرے پاس بہت پیسہ ہوگا۔ میرے بھائیوں جو کوئی دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019۔ ایسا ہوگا کہ لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، الا اخذوا بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم، جب ناپ تول میں کمی کریں گے تو بارش نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 نوکری نہیں ملے گی، کتنے لوگ ہیں نوکری کے لیے بھاگ رہے مل نہیں رہی ہے۔ نمبر 3 ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے، یہاں ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں لوگ تو 3 سزا ان کو مل کے رہے گی۔ تو جو لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، وہ پوری مارکیٹ کیا پورے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ چلیے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک جگہ پہ میں نے 1 کلو سیب خریدا اور جس ترازو سے تولا گیا دوسرے ترازو پر میں رکھا تو وہ 1 سیب زیادہ ہو گیا۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کا ترازو صحیح ہے اور کس کا ترازو خراب ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ میں نے 1 کلو سیب خریدا یہاں سے اور اس 1 کلو سیب کو دوسرے ترازو پر رکھ دیا تو 1 سیب زیادہ ہو گیا، تو کس کا ترازو صحیح ہے؟ کس کا ترازو صحیح ہے؟ اردو آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ کس کا ترازو صحیح ہے؟ بھئی 1 کلو میں نے سیب خریدا، یہاں تولا، پھر اس کو میں دوسرے ترازو پر رکھا جو نمبر والا ہے تو میرا 1 سیب زیادہ ہو گیا۔ تو اب آپ بتائیے کس کا ترازو صحیح ہے کس کا ترازو غلط ہے؟ دونوں گڑبڑ ہے، یہ جواب صحیح ہے، دونوں گڑبڑ ہے۔ تو ہم کو کیا بولنا ہے کہ نہیں آپ کا بھی ترازو صحیح ہے، آپ کا بھی صحیح ہے، سیب والوں نے مجھے 1 سیب زیادہ دے دیا ہے، کیونکہ آپ غلط بولیے گا تو ابھی قسم کھا لے گا وہ، اگر غلط بولیے گا تو قسم کھا لے گا، ایسے ہوشیار لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایسے کر کر کے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے ان کے مال میں برکت ہوگی؟ برکت بالکل نہیں ہوگی، وہ بیچ رہے ہیں اور اللہ نے ان سے برکت چھین لی ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنا معاملہ صاف رکھنا، ہم اور آپ جہاں بھی رہیں۔ ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، بیاج کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، انٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور کیا کیا لے کر آئے ہیں، بینک سے بھی پیسہ لائے ہیں۔ اور آپ لوگ کے یہاں بندھن بینک ہے کیا؟ آپ لوگ کے یہاں بندھن بینک ہے؟ اب ساتھ دیجئے نا بھائی آپ لوگ، کیونکہ اب وہاں اردو شاید سمجھ میں نہیں آ رہی میری، اس لیے کچھ لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ لوگ کے یہاں بندھن بینک ہے؟ یہ بندھن بینک والا مرد لوگوں کو، لیڈیز کو پیسہ دیتا ہے یا جینس کو؟ کس کو پیسہ دیتا ہے بینک والا؟ لیڈیز کو پیسہ دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے بینک والا ہمارے گھر پر آتا ہے اور ہم کو نہیں پوچھتا ہے، ہماری بیوی کو پوچھتا ہے۔ بھابھی کو بلائیے نا، انٹی کو بلائیے نا، ان کو بلائیے نا۔ ہم اور آپ کتنے بے غیرت ہیں بھائی، مرد یہاں موجود ہے اور ہم کو چھوڑ کر ہماری بیوی کو بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا ہے؟ اور یہ بھی جو ہے مولوی صاحب سب سے ایک دم لمبا گھونگٹ تانے رہے گی،
ہماری جو محترمہ صاحبہ ہیں ہم سب کی، مولانا لوگوں سے لمبا گھونگھٹ، اور جو مولوی صاحب کی داڑھی زیادہ رہے تو اسے تو اور لمبا گھونگھٹ، لیکن بینک والا سے کیسے بات کرے گی؟ ہی ہاں ہاں تو کتنا دے رہے ہیں تو کبھی، اور وہ لیڈیز سب کو پکڑ پکڑ کے لاتی ہے، اور بینک والے کا چل رہا ہے۔ اور جب پیسہ چکانا ہو اور نہیں دے پائیں گے تو کبھی کبھی بیچاری کی عزت سے بھی کھیل لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ ہم گھر پہ موجود ہیں، مرد کو چھوڑ کر ہماری بیوی کو بلائے گا، ہم ہیں نا، ہم سے بات کرو۔ اور یہ چل رہا ہے ہر گاؤں میں الا ماشاءاللہ۔ اور وہ بینک ایسا ہے صرف لیڈیز ہی کو پیسہ دیتا ہے، جینٹس کو نہیں دیتا، جینٹس کو پیسہ دے کے دکھائے، ارے بھائی ضرورت تو ہم کو ہے، ان کو کیوں دے رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، کچھ لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث آئی، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے بیاج کے 70 درجے ہیں، اور سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ تو جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، بیاج کا کام کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو وہ اپنی ماں سے نکاح کیے ہوئے ہیں۔ اور آدمی جب اپنی بیوی سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے سب حلال ہے، تو اب ماں سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے سب حلال ہے۔ جو بھی سودی کاروبار میں لگا ہوا ہے وہ اپنی ماں سے نکاح کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ماں سے نکاح کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کاروبار چھوڑیے، اللہ برکت دیں گے، تجارت کیجئے، محنت کیجئے اور بڑھتے چلے جائیے، کیونکہ تجارت میں بہت برکت ہے، سودی کاروبار میں تو سب مسئلہ ہی مسئلہ ہے بھائی، اس لیے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے۔ جو بہن لگی ہوئی ہے بندھن بینک میں اور ان کو باندھ دیا گیا ہے، اللہ کے لیے وہ الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں، ورنہ کیا ہوتا آدمی نکل ہی نہیں پاتا، اس سے پھنسا رہتا ہے، نکل ہی نہیں پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنا معاملہ صاف رکھیے گا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جب کسی سے قرضہ لیتے ہیں، لینا کبھی نہ دینا، ان کا کھا لیے، ان کا کھا لیے، اس کا کھا لیے، اس کا کھا لیے۔ چاچا پیسہ دیجئے نا، دادا پیسہ دیجئے نا، بھیا پیسہ دیجئے نا، ہے بھائی پیسہ دے دے بھائی، قرضہ قرضہ قرضہ، اس کا لے لیا، اس کا لے لیا، اس کا لے لیا، اور جب ہمیں اور آپ کو واپس لینے کے لیے جانا پڑے تو ہمیں اور آپ کو فقیر بننا پڑتا، دے بھائی دے دے، واپس کر دے بھائی، کب دے گا؟ تو معلوم ہے کیسے بات کرتا ہے۔ آج تک اپن کسی کا کھایا ہے کہ آپ کا کھا جائے گا؟ آج تک کسی کا نہیں کھایا کہ آپ کا کھا جائے گا؟ رے بھائی نہیں کھائے گا لیکن ہمارا واپس کرو، تو کتنے دے ہی نہیں رہے۔ ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہوں گے جو کئی لوگوں کا کھائے بیٹھے ہیں اور وہ قرضہ نہیں چکا رہے ہیں، واپس نہیں کر رہے ہیں، بس کھائے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے آپ کو چکانا ہے، اگر نہیں چکائیں گے تو آپ کی اولاد نہیں چکائے گی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ معاملات ہے بندے کا مسئلہ، جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کر دے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں غلط، اب فون کرے، ہیلو بھائی صاحب، ہیلو قرضہ کب دے رہے ہیں بھائی؟ کل دیتا ہوں، پھر کل ہیلو ہائے قرضہ کب دے رہے ہیں، کب لوٹائیے گا؟ کچھ دنوں کے بعد فون اٹھانا بند، موبائل سوئچ آف، کبھی کبھی گلی ختم، وہ ملیں گے نہیں، کیا معلوم کہاں چلے گئے، ہیلو نہیں، موبائل سوئچ آف ہو گیا، کبھی ملی نہیں، دے ہی نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، ایسا مت ہو جائیے، جس کا لیا اس کو لوٹانا ہے، اور اگر نہیں لوٹائیے گا تو وہاں پھر اللہ کی عدالت میں مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ آپ کی اولاد چکانے والی نہیں ہے۔ یہ اولاد کیسی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہمارے بچے کیسے معلوم ہے آپ کو؟ جب تک پیسہ ہے تو بچے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ابا ابا ابا، غور سے سنیے گا، جب تک پیسہ ہے تو ابا ابا ابا، اور جہاں پیسہ ختم ہو گیا ڈبا ڈبا ڈبا، ابا کو سائڈ کرو۔ اب لوگ ابا کو نہیں پوچھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ پیسہ ہے، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، کس کو سلام کر رہا ہے رے؟ کس کو سلام کر رہا ہے رے؟
تو سلام کس کو کر رہا ہے؟ پیسے کو. اور آج پیسے کی وجہ سے کچھ لوگ مسجد کے متولی بنے ہوئے ہیں، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. کچھ لوگ پیسے کی وجہ سے مدرسے کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. پیسہ ہے، سیٹ ہے، مدرسے کا میم بھی نہیں جانتا ہے، ذمہ داری نبھاتا نہیں. متولی صاحب بنے بیٹھے ہیں، ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن متولی ہیں. داڑھی چھلا چھلا کے گھوم رہے ہیں، لیکن ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. کہیں کہیں پر تو ایسا بھی سننے میں آیا کہ کچھ متولی صاحب تو غلط چیز میں بھی لگے ہوئے ہیں، کھول کے نہیں بولیں گے مولوی صاحب، لیکن مسجد کے متولی ہیں، سبحان اللہ. مدرسے کے ذمہ دار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. ہے نہیں میرے بھائیو؟ کیوں؟ پیسہ بولتا ہے. پیسہ کیسے بولے گا بھائی؟ پیسہ کیسے بولے گا؟ پیسہ تو بولتا ہے، بولتے پیسہ بولتا ہے. ارے بولا نا پیسہ، کیا بولا؟ مجھ کو صدر بناتے کیا، مجھ کو متولی بناتے کیا، مجھ کو ذمہ دار بناتے کیا؟ پیسہ بولتا ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے گا، مرنے سے پہلے تک اگر ہم اور آپ نہیں چکائے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. دلیل صحیح بخاری کتاب الحوالہ حدیث نمبر 2887. اس کے اندر کیا ہے؟ ایک جنازہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ نمازی ہے، روزہ دار ہے، حاجی ہے؟ نہیں. حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرضہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا. دوسرا جنازہ آیا، حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے قرضہ ہے. چکانے کے لیے پیسہ ہے؟ بولے ہاں پیسہ ہے. جنازہ پڑھ دیا. تیسرا جنازہ آیا، حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے قرضہ ہے. چکانے کے لیے پیسہ ہے؟ بولے پیسہ نہیں ہے. تو نبی امام صاحب کو چاہیے کہ جب جنازہ پڑھا رہے تو پوچھے، بھائی صاحب کوئی ہے یا مردہ ہے، کوئی لین دین ہے بھائی؟ معاف کر دیجئے گا بھائی. معاف نہیں کریں گے تو ان کی طرف سے کوئی ہے تو میں ان کا بیٹا ہوں، تو میں ان کا بھائی ہوں، چکا دیتا. میرے بھائیو، لوگ تصویر میں نظر آتے ہیں، تکلیف میں نظر کم آتے ہیں. تصویر، اب دیکھیے یہ سب فوٹو کھینچ رہا ہے، یہ سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب فوٹو کھینچ رہے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف آئے گی تو مولوی صاحب، ہاں مولوی صاحب، یہ لوگ سب سے رسید کاٹ لیجئے گا، تکلیف میں یہ لوگ سب کام آئیں گے انشاءاللہ. تصویر میں نظر آ رہے ہیں، تکلیف میں بھی نظر، انشاءاللہ تو بولیے بھائی زور سے آپ لوگ سب انشاءاللہ. تو تصویر میں نظر آنا، تکلیف میں نظر آنا، ہم لوگوں کو تصویر میں نظر آنا ہے یا تکلیف میں نظر آنا ہے؟ بتائیے بھائی. دکھنا ہے تصویر میں یا دکھنا ہے تکلیف میں؟ تکلیف میں دکھنا چاہیے. اب اتنا بڑا مجمع، جنازے میں سب لوگ آئے ہوں گے، اب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا ہی نہیں رہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، علی یدینہ یا رسول اللہ صلی علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ آپ پڑھا دیجئے، اس کے اوپر جتنا قرضہ ہے میں چکا دوں گا. میرے بھائیو، ایسے دوست بنائیے کہ آپ کا قرضہ چکانے کے لیے لوگ تیار رہے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے. بھائیو سنو سنو سنو، 15 لاکھ، جب تک 15 لاکھ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ جنازہ دفن نہیں ہوگا. 15 لاکھ. 3 بیٹے تھے. بابو ہے بہوا؟ ابا کا 15 لاکھ میرے پاس تو ہے ہی نہیں. ہے بابو بہو؟ ابا کا 15 لاکھ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. تیسرا بیٹا، بیٹا ابا کا 15 لاکھ کا مسئلہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بیٹی کو پتا چلا، ہم اور آپ بولتے ہیں نا بیٹی پرایا دھن ہے، بیٹی اپنا دھن ہے بھائی. بیٹی پریشانی میں کام آتی ہے. دیکھیے بیٹا بھی پانی پلاتا ہے اور بیٹی بھی پانی پلاتی ہے. یہ پانی کا لفظ دونوں جگہ استعمال ہوا، لیکن کیسا پانی؟ بیٹا کو بولے بیٹا پانی لا، گیم کھیلنا اور کیا نا، بیٹا پانی لا، بیٹا پانی لا. تو یہ پانی پلانا ہوا. جتنی مرتبہ آپ کو بھکائے گا یہ پانی پلانا ہوا اردو میں. ایک دوسرا پانی، بیٹی پانی لاؤ تو ایک گلاس میں لے کے آ گئی. تو بیٹا بھی پانی پلاتا ہے، بیٹی بھی پانی پلاتی ہے. بیٹی اپنا دھن ہے،
بیٹی کو پتا چلا کہ میرے ابا کی لاش کو روک رکھا ہے، وہ کچھ زیورات لے کر آگے اور کہا یہ زیورات لے لیجئے اور میرے ابا کی لاش کو چھوڑ دیجئے تاکہ دفن ہو جائے۔ اب وہ آدمی پھر پلٹی مارا، بھائیو سنو سنو سنو، ارے بھائی 15 لاکھ کا مسئلہ جو ہے مجھے اس مردے سے لینا نہیں بلکہ مجھے ہی اس مردے کو 15 لاکھ دینا ہے۔ اب تینوں بیٹوں کا منہ چوچو کا مربع، ای ای ای، دیکھیے ہنس رہا ہے بہوا، صحیح ہے نا، چوچو کا مربع ای ای ای، 15 لاکھ۔ اچھا اب میں سمجھ گیا 15 لاکھ کس کو دینا ہے، تینوں بیٹے کو نہیں، کس کو دینا ہے؟ بیٹی کو۔ اب یہ تینوں بھائی گئے ہوں گے بہن کے پاس، لا پیسہ لا، 15 لاکھ اکیلے لے گلا پیسہ لا۔ اس لیے میرے بھائیو، مرنے سے پہلے پہلے اپنا معاملہ صاف کر کے مریے۔ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ کے ابا لے کے مر گئے، پیسہ دیجئے نا، تو معلوم ہے کیا جواب دیا؟ ابا لے کے مرے ہیں، مرنے کے بعد آپ بھی میرے ابا سے لے لیجئے گا۔ کہاں جا کے ڈھونڈیں گے بھائی؟ کہاں جا کے ڈھونڈیں گے؟ نہیں آپ ہی بتائیے کہاں جا کے ڈھونڈیں گے؟ ابا لے کے مرے ہیں نا، میں لیا ہوں کیا؟ تو مرنے کے بعد تو میرے بھائیو اپنا معاملہ صاف رکھیے گا مرنے سے پہلے پہلے، ورنہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک چیز اور ہے اپنے یہاں کہ گھر کے اندر دیکھیے ہمارا معاملہ صاف نہیں۔ وہ کیسے؟ ہم بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، باہر جب ہم ہیں لوگوں کے ساتھ تو بڑے بھولے ہیں، ہی ہو ہا ہا، بڑے بھولے ہیں، اور گھر میں جب جاتے ہیں تو بیوی کے ساتھ بھالو ہے، ایک دم بھالو بنا ہوا ہے، ایسا بھالو بنا ہوا ہے کہ بیوی دیکھتے ہی ڈر جاتی۔ لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ، پرانے زمانے کی جو بڑھیا دادی ہے، نانی ماں ہے، دادی ماں ہے، ان کو تو بہت مار لگی ہے بھائی۔ ہرواہی پہنا جانتے ہیں؟ ہرواہی پہنا نہیں جانتے آپ لوگ؟ وہ جو بیل کو مارتے تھے کھیت میں یا ویسے ہانکنے کے لیے وہ جو ڈنڈا ہوتا تھا اس سے ہی پیٹتے تھے لوگ اپنی بیوی کو۔ بیچاری بڑھیا جوان مار بھی کھائے اور رات میں گرم گرم روٹی بنا کے بھی کھلائے اور خود تیل مالش بھی کرے، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، 10 بچے بھی ہیں، 70 سال کی 80 سال کی ہو گئی، الحمدللہ ہٹی کٹی بھی ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آج کل جو ہماری اور آپ کی وائف آئی ہے گھر کے اندر، تو ہم اور آپ ان کو گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے ابھی میں آپ کو گھور کے دیکھا، دیکھیے گھور کے دیکھ رہا ہوں، جس دن میں نے اپنی بیوی کو گھور کے دیکھا سیدھا میرا آنکھیں نکال لے گی۔ زیادہ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے، گھور کے دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ ہم اور آپ بک گئے اور دلہا بابو بکتے ہیں۔ ابھی دیکھیے کیسے میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، شادی بیاہ میں اگر دلہا بابو ڈاکٹر رہیں، ڈاکٹر ہے دلہا بابو، کتنے میں بکیں گے؟ بھاؤ لگائیے، بیل بادشاہ کی طرح بیچیے، خریدیے۔ ارے دلہا بابو اگر ڈاکٹر ہیں تو کتنے میں بکیں گے بھائی؟ 20 لاکھ۔ چلیے انجینئر صاحب ہیں تو جواب دیجئے گا، یہ مولوی صاحب ذرا دوسرے ٹائپ کے ہیں، سوال جواب۔ اگر انجینئر صاحب ہیں تو 15 لاکھ، اور اگر سرکاری جاب والے ہیں تو 25 لاکھ، اور اگر مولوی ہے تو، یہ مولوی صاحب ہیں پوچھ لیتے ہیں بھائی کتنے میں آپ کو خریدا گیا تھا؟ بولے خورشید صاحب سے پوچھ لیجیے۔ مولوی صاحب ہے تو مطلب زیرو، مولوی صاحب ہے تو مطلب، جبکہ اصلی ہیرو وہی ہے بھائی، اصلی ہیرو وہی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، بیٹی کی شادی میں صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، زیادہ نہیں، اس لیے میں نے 3 مرتبہ صرف لگا دیا، سمجھ گیا نا آپ اردو؟ ہاں، اور ایک مسجد کے وہ متولی صاحب بھی ہیں، بیچارے امام صاحب بیمار پڑ گئے تو امام صاحب کی 5000 تنخواہ کاٹ لی۔ ابھی ایک شادی ہوئی ہے، اس کی کلپ مت بنائیے گا آپ لوگ، پولیس نے اس پر کیس کیا، اس شادی پر کتنا پیسہ ہم اور آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر صحیح جگہ پہ پیسہ نہیں لگائیے گا تو پیسہ چل کے غلط جگہ پہ چلا جائے گا۔ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس لیے میں 3 مرتبہ صرف لگاؤں گا، صرف 2 کروڑ 56 لاکھ روپیہ دلہا بابو کو کیش دیا ہے۔ کتنا دیا ہے؟ ارے بولیے نہ ہو، کتنا دیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا،
تو قاضی صاحب کو نکاح پڑھانے کا کتنا ملا ہوگا اس شادی میں؟ میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے یار، ایک آدھ مرتبہ چانس مل جاتا، مولانا صاحب کے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے یار، ہم مولوی کو ایک مرتبہ تو چانس ملتا ہے قاضی صاحب کو، ہم اور آپ قاضی صاحب کو کجیانہ کتنا دیتے ہیں؟ 500، اور وہ بھی بہت اینٹ کے، پیسہ لیجیے گا، کہاں لکھا ہوا ہے حلال ہے حرام ہے، 500 کوت کے دیتے ہیں۔ اس نکاح میں جس وقت کیس ہوا ہے صرف اور صرف منہ میں پانی آ گیا، 11 لاکھ روپیہ ملا ہے کجیانہ یار، ایک آدھ مرتبہ چانس کہیں مل جاتا ایسا نکاح پڑھانے کا تو الحمدللہ بولی صاحب کا تو بڑا فائدہ ہو جاتا، الحمدللہ تو بولیے، اتنی تکلیف ہے مولانا لوگوں سے، دیکھیے نام آیا تو کوئی الحمدللہ نہیں بول رہا ہے، بولیے الحمدللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، سنیے گا، آپ لوگ کی طرف جوتا چپل دلہا بابو کو چرایا نہیں جاتا، چورونی ہے آپ لوگ کی طرف نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں ہے کہ اگر دلہا بابو جوتا چپل پہن کے آئے تو اس کو چرایا جائے گا، چورانے کا معلوم ہے اس چور کو کتنا ملا ہے؟ وہ بھی بھائی چپل چورانے والا بھی چور، جوتا چورانے والا بھی چور، سب کچھ چورانے والا بھی چور، اس چور کو صرف اور صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے چور نہ پیدا ہوں گے کہ ایماندار پیدا ہوں گے؟ یہ ہے ہماری اور آپ کی شادی، اور ہمارے سماج میں ایسا چل رہا ہے، اور سب لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم سنتی شادی کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سب کی شادی ہو گئی ہے؟ او بھائی آپ لوگ کی سب کی ہو گئی؟ آپ کی ہوئی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کی ہوئی؟ اب آپ لوگوں کو شادی کرنی ہے یا یہ والی کیجیے گا؟ سمپل کیجیے۔ اچھا آپ لوگ یہاں شادی بیاہ میں 2 چکا چلتا ہے یا 4 چکا چلتا ہے یا چکا ہی نہیں چلتا ہے؟ یہ بتائیے، سمجھے کہ نہ سمجھے بھائی؟ 2 چکا 4 چکا یا 8 چکا یا چکے نہیں؟ 2 چکا چلتا ہے؟ کپاچی؟ جی ہاں، 1.5 لاکھ والی، 2 لاکھ والی، 2.5 لاکھ والی؟ اچھا آپ ہی بتائیے سمدھی جی، گاڑی جو دیجیے گا تو آپ کا بیٹا، آپ تو بیٹا ہو گیا نا آپ کا داماد، اور آپ کی بیٹی ہی نہ چڑھے گی؟ اچھا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ کیش بھی لیتے ہیں کیا؟ کیش بھی چل رہا ہے، دان دہیج بھی چل رہا ہے، اور مجھے کہنے دیجئے جو جتنا غریب ہے بھیک مانگ مانگ کے وہ مالدار کا مقابلہ کرتا ہے، جو جتنا غریب ہے بھیک مانگ فلنما نے اتنا دیا ہم نہیں دیں گے، اس میں تو صرف دکھانا ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم اور آپ اس پر محنت کیے ہوتے، آج ہماری اور آپ کی محنت مسلک پر دوسرے معنوں میں بہت ہو رہی ہے۔ آج یہ کتنی بیٹیاں بھاگ رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، دان دہیج کا بھی مسئلہ ہے، لیکن جتنا بھاگ رہی ہے کم بھاگ رہی ہے، ہوا زیادہ ہے میرے بھائیوں، لیکن بھاگ تو رہی ہے، پہلے کہاں بھاگتی تھی؟ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اپنا معاملہ گھر والے کے ساتھ بھی نکاح میں بھی صاف رکھیے۔ بیوی کے لیے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سورہ نبی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2142، ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما حق زوجت احدنا علی، ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، جب تم کھانا تو بیوی کو بھی کھلانا۔ کتنے لوگ ہوٹل بازی کرتے ہیں، ہوٹل میں جا کے کھاتے ہیں، تو بھئی بیوی کے لیے بھی تو لے کے جائیے نا، جب پہنو تو بیوی کو بھی پہنانا۔ الحمدللہ ہم اور آپ اس میں بہت اچھے ہیں، 10 جوڑی 20 جوڑی کپڑا الماری میں رکھا ہوا ہے، جب محترمہ سے کہتے ہیں کہ کہیں گھومنے کے لیے چلیے تو بار بار الماری کو کھولتی ہے، وہ کون سا پہنوں کچھ ہے ہی نہیں، کون سا میچ ہوگا ہے ہی نہیں، اور بیچارہ جو خرید کے لایا ہوا ہے وہ اسی انتظار میں کہ محترمہ اس میں سے کب پہنے گی۔ کیوں؟ ہماری جو اور آپ کی جو وائف ہے وہ گھر میں پیاز لہسن والا کپڑا پہن کے ہے کہ نہیں؟ ہمارے سامنے ایسا کپڑا پہن کے رہتے ہیں جس سے پیاز لہسن کی بو آئے، اور 10 اور 20 جوڑی کپڑا اندر لٹک رہا ہے، وہ بیچارہ انتظار میں کسی کی شادی ہوگی تو میری وائف بھی بنے گی، سمرے گی، 16 سنگار کرے گی تو میں بھی تاک لوں گا ذرا سا، سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ فلانے کی امی کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ہم اور آپ بھی بڑے بخیل، کبھی ہم نے اپنی بیوی کی تعریف کی؟ ابھی سب سے پوچھ لوں تو کوئی بھی نہیں بولے گا میری بیوی بڑی اچھی ہے، لیکن سب بولیں گے بھابھی بڑی اچھی ہے، پڑوسن بڑی اچھی ہے، دیکھیں مسکرا رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شمسل بھائی، پڑوسن بڑی اچھی ہے، بھابھی بڑی اچھی ہے، صرف میری وائف سب سے خراب ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ بھی بہت بخیل ہیں۔
जब खाओ बीवी को खिलाओ, जब पहनो बीवी को पहनाओ, चेहरे पर मत मारो, बुरा भला मत कहो। हम और आप बुरा भला बोलते हैं ना, तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी, पगली कहीं की, हट, एक दे दूंगा सीधा कान के नीचे। तो कभी कभी गुस्से में आके वो बोलती, आप एक दीजिएगा मैं दो दे दूंगी। चल रहा है दोनों तरफ झगड़ा। वला ताजुर इल्ला फिल बैत, और घर के अलावा बीवी को मत, चल निकल। अरे जबान सही रखिए भाई, आपकी मोहतरमा साहिबा है, गुस्सा दिखाइएगा। मुझे गुस्सा बहुत आता, गुस्सा आता है, बीवी पर गुस्सा आता है। अरे अपने से बड़े वाले पर गुस्सा करके दिखा। तो मेरे भाइयों, हम और आप भी अपने घर वाली के साथ अच्छे नहीं हैं। बाहर भोले हैं और घर में भालू हैं, तो जरा ख्याल रखा कीजिए, तब फायदा होगा। और हमारी और आपकी बीवी भी इल्ला माशाअल्लाह, काश के अल्लाह वाली होती तो हमारा घर जन्नत बना होता। बीवी हो तो ऐसी, बीवी नंबर 1। अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मौलवी साहब बीवी नंबर 1 की बात कर रहे हैं। बीवी नंबर 1, जिसके पास भी ऐसी बीवी है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। दलील सही बुखारी किताब बदल वही हदीस नंबर 3। पहली वही उतरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। हमारी और आपकी बीवी अच्छी होगी तब ना हम उनके पास जाएंगे। जब अच्छी ही नहीं होगी तो हम ये सोचेंगे कि अरे रात में लेट जाऊं ताकि वो लेट जाए। मैं रात में लेट जाऊं यानी ताखीर से जाऊं ताकि वो लेट जाए, सो जाए। और हमारी और आपकी बीवी इल्ला माशाअल्लाह काश कैसी होती तो बीवी नंबर 1 होती। कैसी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से आए तो क्या कहा? जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। आगे कहा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे मेरी जान का खतरा है। जब ऐसा कहा मेरी जान का खतरा है, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। अल्लाह वाली होती तो, अल्लाह वाली है तो, हमारी और आपकी बीवी होती तो, कई कारोबार ठप हो गया, कोई मसला हो गया तो फौरन ताना दे देगी। हमारी और आपकी बीवी होती तो पहाड़ पर कहे गए थे, भले अच्छा हुआ किसी ने नट्टी नहीं दबाया। हमारी बात आप सुनते हैं क्या? बात मानते हैं क्या? हमसे मशवरा लेते हैं क्या? जबकि पूरा मशवरा उन्हीं का चलता है, मोहतरमा साहिबा का। और रमजान में आखिरी 10 दिनों में तो मोहतरमा के पीछे, वाइफ के पीछे हम और आप सिर्फ बउआ लेके घूमते रहते हैं। जानते हैं बउआ? और वो ईद की खरीदारी में वो उसको क्या बोलते हैं भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। वो था, अच्छा झोला, ये समझ में आया, झोला। हम और आप बहुत है भोला, झोला लेके घूमते हैं। मैम अगर जिससे बात करेगी दुकानदार से तो हमारा कुर्ता भी वही खरीदेगी, अपना भी खरीदेगी, हमारा भी खरीदेगी। और जब हमने कहा कि इतना पैसा, वहीं पर रूठ के घर चली जाएगी, फिर वापस जाके लाना पड़ेगा उनको। बोलने का नहीं, सिर्फ पैसा इनके देने का और अंदर ही अंदर अफसोस करने का, ओह इतना पैसा जा रहा है। और बउआ को लेके चलने का और झोला लेके चलने का, कुछ बात नहीं करने का और पूरी मार्केट से आके यहाँ आ जाने का। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं ना। तो झोला लेके सिर्फ घूमने का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वाली अगर है तो आपको तकलीफ भी हो गई तो दिलासा देगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या कहा? कल्ला वल्लाह मा युख्ज़िकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। हरगिज नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? आप तो रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आप बोझ उठा लेते हैं, आप कमा के लाके देते हैं। शेख बोलिए। आप तमाम लोग मत जाएं, जो रजाकारान हैं, जो जिम्मेदारान हैं वो जाएंगे, मामला क्या है वो समझेंगे, उसको हल करेंगे। बाकी तमाम किसी भी सामीन को उधर जाने की जरूरत नहीं है। जिस किसी का भी आपस में झगड़ा है, लड़ाई है, जो रजाकारान हैं, जो कुल्लिया के जिम्मेदारान हैं, इस जलसा कमेटी के जिम्मेदारान हैं, बस वही लोग जाएंगे। बाकी लोग कतन आप ना उठें। शेख की तकरीर चल रही है, आप दिलचस्पी के साथ सुने, दिलजमी के साथ सुने। चलिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने। आज हमारी बीवियों के पास हमारे लिए कोई तारीफ नहीं है, यानी उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, नाशुक्री की लिस्ट है। लेकिन नहीं, हाँ वो मेरे बहन का जो मर्द है ना वो बहुत अच्छा है,
اچھا تو وہ بہت اچھا ہے، تو وہ بہت اچھا ہے، لیکن میرا مرد اچھا ہے ہی نہیں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تعریف ہو رہی ہے۔ تو گھر کو اگر جنت بنانا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ جنتی عورتوں کی طرح بات کرے، گھبرائیے نہیں، رشتے ناطے کا خیال رکھنا۔ اب غور کریں، آج کل ہمارے گھر میں کوئی ایسی بیوی نہیں ہے جو بتا دے، جو یہ کہتی ہے مجھ سے کہ آپ نے اپنے ابو کو فون کیا، امی کو فون کیا، اپنے بھائی کو فون کیا، اپنی بہن کو فون کیا، نہیں۔ لیکن یہ ضرور پوچھے گی ساسو ماں کو فون کیے، سسر جی کو فون کیے، آج سالے سے بات ہوئی، اور سالی کا نام آتے ہی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں سالا، سالی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ ساسو ماں، سسر جی، سبحان اللہ، آپ جتنی مرتبہ تعریف کریں گے ساسو ماں، سسر جی، گرم گرم روٹی آپ کو کھانے کو ملے گی۔ لیکن جس دن کہیں گے گڑبڑی ہو جائے گی، گھر کو جنت کیسے بنائیں گے؟ آپ دیکھیے، غور کیجئے جہاں اس میں آپ رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں، پھر آگے کہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں، مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آج ہمارے گھر اگر مہمان آئے تو میں جینس کی تعریف نہیں کرتا ہوں، لیڈیز کی تعریف کرتا ہوں میں۔ کیوں؟ جب وہ سہمتی جتائے گی کہ مہمان آئے تبھی مہمان آئے، اگر وہ راضی نہیں ہے تو آپ مہمان گھر میں نہیں لے جا سکتے۔ اگر زبردستی لے گئے تو آلو پیاز پھیکم پھاک چلتا رہے گا گھر کے اندر۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، مہمان اگر ان کی طرف کا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، مہمان اگر ہماری طرف کا ہے تو پوچھنا پڑتا، ہیلو میم، فلانے کی امی، میرے ابو آ رہے ہیں، تو اس پر ذرا غصہ کم آتا۔ میری امی آ رہی، ڈائن پھرا رہی ہے، میری بہن آ رہی ہے، کہاں سے چلی آئی، اور بچے کے ساتھ آ رہی ہے، پورا یہاں آ کے کھانا کھا کے ختم کر دے گی، ڈائن کہیں گی۔ میرا بھائی آ رہا، کیوں آ رہا ہے؟ ہاں، لیکن اگر ادھر ساسو ماں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سسر جی آ رہے، الحمدللہ، سالی آ رہے ہیں، میری جوانی لوٹ آئی۔ لوگ کہتے ہیں نا سالی آدھی گھر والی، کیا بولتے؟ سالی، سالی آدھی گھر والی۔ کبھی اپنی سالی کو مت بولیے گا سالی آدھی گھر والی، یہ ایسا آفر ہے جو آج تک ملا ہی نہیں کسی کو، اور یہ ایسا آفر ہے کہ اس میں پھنس جائیے گا۔ کسی دن اگر سالی چلی آئیے گھر پہ، وہ سیدھا بولے گی آپ نے کہا نا سالی آدھی گھر والی، تو آدھی زمین دیجئے ہم کو، لائیے آدھی زمین لائیے۔ پلیز ایسا مت بولیے گا بھائی۔ سالی کو کچھ لوگ پھٹپٹیا پر گھماتے ہیں، فلم دکھاتے ہیں، مٹھائی خرید کے دیتے ہیں، اور سالی اگر دور سے بھی دیکھے تو پہچان جاتے وہ میری سالی ہے، اور وہ بھی پہچان جاتی ہے کہ میرے جیجا، میرے جیجا، میرے جیجا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا آنکھ ہے، کیا آنکھ ہے بھائی۔ اب غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی کہ آپ بڑے مہمان نواز ہیں، مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، جن کے گھر پہ اگر کوئی مہمان آئے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنی وائف، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ ہر ایک کو ایسی وائف نصیب فرمائے، زور سے بولیے آمین۔ میرے بھائیو، ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑے میں ہیں، لڑائی جھگڑا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین ہڑپ کیے ہوئے، بھائی کی زمین، بہن کی زمین، میراث کھائے بیٹھے ہیں، میراث دے ہی نہ رہے بہن کو، نہ مسجد کی زمین، مدرسے کی زمین، وقف کی زمین۔ آج سرکار جو ہے وقف بل لا رہی ہے، ہاتھ کس نے بتایا، موقع کس نے دیا؟ وقف کی زمین اور وقف کی دکان 2 روپے میں بکے گی۔ بازو میں وقف کی دکان ہے 2 روپیہ کرایہ، اس کے بازو میں خود کی دکان ہے 25,000 کرایہ، یعنی وقف کی دکان 2 روپیہ کرایہ۔ تو سرکار کو موقع کس نے دیا؟ اور جو لوگ چغادری لوگ ہیں نا، جو فیس جن کا نظر آتا ہے، ذرا ان کی کنڈلی بھی کھنگالیے کہ کتنا انہوں نے وقف کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ چہرہ کچھ اور دکھ رہا ہے، پیچھے سے کچھ اور ہے، تو ہم نے اور آپ نے ہی موقع دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج جو بھائی کے ساتھ دشمنی ہے، بہن کے ساتھ دشمنی ہے، دشمنی کو ختم کیجئے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بھائی بھائی میں بڑی دوستی تھی، لیکن جب دشمنی میں تبدیل ہو گئی تو جب بھائی کا جنازہ اٹھا، دیہات میں آپ دیکھتے ہوں کہ ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ، آپ لوگ کیا بولتے ہو لکڑی والے کو؟ اچھا، دیوار کی جگہ پہ ہوتا نا، اس کو ٹاٹ بولتے یا کیا بولتے ہیں؟ ٹاٹی بولتے ہیں نا، وہ ٹاٹ ہوتا، پہلے لکڑی کا ہوتا تھا، اب تو وہاں ہٹ کے اینٹ والی دیوار ہو گئی ہے، لیکن کہیں کہیں پر دیہات میں ٹاٹ ہی ہے۔ تو اگر جنازے کو لے جائیں گے تو ٹاٹ کو توڑنا پڑے گا، تب کھٹیا گزرے گی۔ کہیں کہیں پر کیا ہوا، بھائی سے دشمنی ہوئی، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، تو وہاں پر سے ٹاٹ کو توڑ نہیں سکتے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو بھائی کی وہ جو لاش ہے نا، اس کو
چادر میں رکھ کے پھر اندر سے گھسا کے اور اس کے بعد وہاں کھٹیا پر رکھ کے قبرستان پہنچائیں. اتنی بڑی دشمنی ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. دشمنی کچھ پیسے کا مسئلہ بھائی, دشمنی بھائی بھائی سے بات چیت بند ہے کئی سالوں سے, دشمنی بہن سے بات چیت بند ہے کئی سالوں سے, دشمنی نبھا رہے ہیں. اللہ کے لیے معاف کیجئے, اللہ کے لیے معاف کیجئے, اللہ کے لیے معاف کیجئے بھائی. زندگی بہت مختصر ہے. کتنے دن ہم اور آپ زندہ رہیں گے بولیے؟ 100 سال, 50 سال, ابھی تو جلدی بلاوا بھی آ رہا ہے. خیر جب لکھا تب آ رہا ہے. میرے بھائیو معاف کیجئے, معاف. ایک حدیث سناتا ہوں. کتنے لوگ کیس لڑ رہے ہیں اپنے بھائی سے, پڑوسی سے. ایک جگہ پہ میں گیا تو دیکھا ایک صاحب مسجد کی جگہ پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. متولی صاحب کو بولتے ہیں کہ مجھے دوسرا روم دے دیجئے تب روم چھوڑیں گے. کہیں کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ قبرستان میں جا کے گھسے ہوئے ہیں, بس اندر جانے کی ضرورت ہے, وہاں جا کے قبضہ کر رکھا ہے. کیوں بھائی؟ مدرسے کا قبضہ کر رکھا ہے. کیوں بھائی؟ بازو والے قبضہ کر رکھا ہے بھائی. اچھا یہ بتائیے, دو کھیت کے بیچ میں آئل بولتے ہیں کیا آپ لوگ؟ آڑی بولتے ہیں, ہم لوگ آڑی بولتے ہیں. آئل بولتے ہیں آپ لوگ. پہلے اتنا موٹا موٹا ہوتا تھا, اب بالکل پتلا ہو گیا, بالکل آرا کی طرح, جس سے لکڑی کو کاٹتے ہیں. یہ بھی چھو مار رہا, یہ بھی مار رہا. اللہ نے برکت چھین لی ہے. چھینی کی نہیں چھینی؟ چہرے کی رونق چھین لی. چھینی کی نہیں چھینی؟ میرے بھائیو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے اللہ کے لیے بس معاف کیجئے, ختم کیجئے سب چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نبی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4800, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں جنت کے کنارے میں ایک گھر دلا کے رہوں گا اس کو جو حق پر ہونے کے بعد بھی اپنا حق چھوڑ دے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم کہتا ہوں جتنے کیس ہم اور آپ لڑ رہے ہیں وہ کیس میں جیت بھی ہو سکتی ہے, ہار بھی. لیکن اگر اس حدیث پر عمل کریں گے, معاف کر دیں گے تو جنت پہ. اب دو بات اور رہ گئی, پھر بات ختم کروں گا. ہمارا اور آپ کا معاملہ مسجد کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے. مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, 1 مہینہ فل اور 11 مہینہ گل. ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں, کون سی نماز؟ 8 کی, کھاٹ کی, 360 کی. سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ. جمعہ کے دن تو عیبے کرتے ہیں لاجے میں. آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں بھائی؟ آتے ہیں. سبحان اللہ. مسجد میں لائٹ بھی ہے, پنکھا بھی ہے, پانی بھی ہے, غسل پیشاب کے لیے بھی ہے اور ٹوائلٹ کے لیے بھی ہے. کبھی کہیں کہیں پر قالین بھی ہے, کہیں کہیں پر اے سی بھی ہے. مسجد کو ہم اور آپ کیا دیتے ہیں؟ مسجد کو ہم اور آپ کیا دیتے ہیں؟ مسجد کو ہم اور آپ کیا دیتے ہیں؟ میں آج آپ لوگوں سے کھینی مانگ رہا ہوں. مولوی صاحب کھینی کھانے کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں. ہاں, ابھی یہاں پر کچھ لوگ کھا رہے ہوں گے ایسے, مولوی صاحب کے سامنے کھاتے رہتے, اس طرح لگا لگا کے کھا رہے ہیں. تقریروں سننا اور کھا رہے ہیں. واہ 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 واہ, یہ سب. بیڑی, سگریٹ, تمباکو, کھینی, گٹکا, پان پراگ, چائے. چائے تو کم سے کم پیتے ہی ہیں. میرے بھائیو اللہ کی قسم کہتا ہوں اس پر آپ عمل کیجئے. ایک چائے ہر دن کم کر دیجئے. چائے کتنے کی ملتی بھائی؟ 10 روپے کی یا 5 روپے کی؟ 10 روپے کی دونوں ملتی ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں اس پر اگر عمل کر لیجئے تو جیب کا پیسہ بھی نہیں جائے گا اور مسجد آپ کی مالدار بھی ہو جائے گی. مسجد میں اگر 200 نمازی ہیں, وہ ایک ایک چائے کا پیسہ بچا کے, اور کھینی کا اور بیڑی سگریٹ کا, اور سگریٹ کے اوپر لکھا بھی رہتا کینسر ہو جائے گا, کینسر ہو جائے گا, پھر بھی کینسر کو ہم اور آپ پی رہے ہیں. ویسے ہی دجال کا مسئلہ ہوگا, اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر, پھر بھی لوگ ان کے پیچھے جائیں گے. یہ حالت ہوگی لوگوں کی. تو آپ کیا لکھا ہوا پھر بھی پی رہے ہیں؟ کم کر دیجئے گا پیکٹ. ہم کہتے ہیں ختمے کر دیجئے بھائی. جب رمضان میں 13 گھنٹہ 12 گھنٹہ ہم نے صبر کیا, لیکن صبر بھی کہاں ہوا. افطاری کے وقت ہاتھ میں ایک طرف کھجور اور دوسری طرف بیڑی سگریٹ. کتنے لوگ تھا یہ کھینی, ادھر مارا ادھر ڈال لیا. میرے بھائیو ہمیشہ کے لیے چھوڑیے, صحت بنائیے, دودھ پیجئے, باڈی بنائیے. لیکن اگر ایسا کریں گے تو پیسہ جا رہا, اس کو بچائیے, مسجد میں لائیے. 200 لوگ اگر جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں, وہ 100 روپیہ ہفتے بھر کا مسجد کے غلے میں ڈالتے ہیں, کتنا پیسہ ہو جائے گا بولیے نا؟ 20,000. دوسرے جمعہ میں 20, تیسرے جمعہ میں 20, چوتھے جمعہ میں 20, 5ویں جمعہ میں 20. آپ کی مسجد مالدار ہو گئی بغیر پیسے کے؟ بغیر پیسے کے مالدار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں پیسہ نہیں مانگا, میں نے کیا مانگا؟ بیڑی سگریٹ, تمباکو, کھینی, گٹکا, پان پراگ, چائے, اس کا کچھ پیسہ.
اور آپ لوگ جہاں جہاں بھی یہ ویڈیو بنائیے گا آپ لوگ سب کو دینا پڑے گا بھائی، پہلے بول دیا ہوں، وعدہ ہے ہمارا، سب لوگ دیجیے گا. اتنی محنت سے آپ لوگ مٹیریل لے کے جا رہے ہیں تو مدرسے والے کا بھی تو فائدہ ہونا چاہیے بھائی. انشاءاللہ تو بولیے انشاءاللہ. تو میرے بھائیو، مسجد کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ صحیح نہیں، معاملہ صحیح کر لیجئے. مسجد کو اگر ہم اور آپ نہیں بچائیں گے تو بچائے گا. اللہ کی قسم کہتا ہوں، ان مسجدوں کی وجہ سے ہم اور آپ نام کے مسلمان ہیں کم سے کم، ان مدرسوں کی وجہ سے ہم اور آپ کم سے کم نام کے مسلمان ہیں. ایک کالج، ایک اسکول بتا دیجئے جو آج اسلام کے لیے بول رہا، مولوی لوگ ہی بول رہے ہیں. آپ ہی بتائیے، ووٹ آپ نے کسی اور کو دیا، وقف بل کے لیے جنتر منتر پر دھرنا مولویوں نے دیا ہے. کس نے دیا؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مولوی سامنے، اور ہم اور آپ مولویوں کی عزت، ہم اور آپ کچھ مولوی کو سمجھتے ہیں؟ کٹھ ملا بولتے ہیں، نعوذ باللہ. انہی کٹھ ملا کی وجہ سے ہم اور آپ نام کے مسلمان ہیں. آج کرتی پاجامہ اور داڑھی کی لاج کس نے رکھی ہے؟ اے بھائی، کس نے رکھی ہے؟ ان مولویوں نے. ہمارے اور آپ کا دین دھرم جو کچھ بچا ہوا ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں، زندگی بھر مولوی کے پیچھے رہیے گا تو کامیاب. جس دن مولوی کے آگے چلے جائیے گا اس دن آپ ناکام ہو جائیں گے. اور مولوی کے آگے کب جائیں گے؟ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے. یعنی جنازہ آگے رہے گا، مولوی پیچھے رہیں گے. ورنہ ہر کام میں ہمیں اور آپ کو کس کے پیچھے رہنا ہے؟ جب تک زندہ ہے. اور جب مر گئے تو کہاں رہنا ہے؟ آگے رہنا. مبارک ہو. آج ہم اور آپ مولوی کا احترام کرتے. سب سے کم تنخواہ کس کی ہے بھائی؟ بولوے نہیں کر رہے ہیں. ایک سرکاری ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہے؟ صرف اور صرف 50,000. صرف 1,00,000 صرف. اور مولوی کی تنخواہ، مسجد کے امام کی تنخواہ، بولوے نہیں کر رہے ہیں بھائی، بولوے نہیں کر رہے ہیں. کیا ہے؟ 5,000. اور سب سے زیادہ بچے کس کو پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ کو یا مولوی صاحب کو؟ مولوی صاحب کے پاس الحمدللہ 1 درجن ہے، اور آپ کے پاس 2. 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. چھوٹا پریوار سکھی سنسار. اور مولانا لوگ کے پاس 1 درجن ہے. اور کتنی تنخواہ؟ 5,000. ایک صاحب نے مولانا صاحب سے مذاق کر لیا کہ مولانا صاحب آپ کی تنخواہ ہے 5,000 لیکن بہت برکت والی تنخواہ ہے. ہماری ہے جو سرکاری نوکری والی 25, 30, 50,000 اس میں برکت ہے یہ نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے بھی مذاق کر لیا، اگر اتنی ہی برکت ہے تو آئندہ مہینے سے 5 برکت والی میری آپ رکھ لیجئے، اور 30, 50 برکت والی جو نہیں ہے بغیر برکت والی وہ ہمیں دے دیجئے. تو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ کیسے ہوگا؟ ایک متولی صاحب نے امام صاحب سے کہا دعا کیجئے کہ میرے بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے. تو امام صاحب نے دعا کی، اے اللہ متولی صاحب کے بیٹے کو اچھی نوکری دلا دے اور سیلری اتنی ہی رہے، تنخواہ اتنی رہے جتنی میری تنخواہ ہے. ارے امام صاحب یہ کیسے ہوگا؟ واہ رے واہ، میرا کیسے ہوگا؟ چل رہا ہے اور آپ کے بیٹے کا نہ چلے گا؟ اللہ کی قسم کہتا ہوں، مولویوں کی بد دعا سے بچیے. ان کی دعا بھی لگتی ہے، ان کی بد دعا بھی لگتی ہے. آخری بات، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. آج کل ہم اور آپ ٹھٹھیاتے پھرتے ہیں نا. ہم اور آپ کون سے مولانا ہیں؟ ٹی وی والے مولانا ہیں. اور نکاح پڑھانے کے لیے کون مولانا آئیں گے؟ ٹی وی والے آئیں گے. بولوے نہیں کر رہے ہیں. جنازہ پڑھانے کون آئیں گے؟ ٹی وی والے آئیں گے. حوت موت میں کون ہے؟ ٹی وی والے. لوکل علماء کی عزت کیجئے. ہماری مصیبت میں وہی کام آتے ہیں اور ہم اور آپ ان کی عزت ہی نہیں کرتے. ٹی وی والے مولانا، برکے مولانا، مٹکے مولانا، صدری والے مولانا، ٹوپی والے مولانا، سب مبارک ہو بھائی، لیکن اپنے لوکل مولانا موت ہوت میں وہ رہے، نکاح وہ پڑھائے، طلاق کا مسئلہ وہ حل کرے، ہمارے بوا سب کو الف با تا سا وہ پڑھائے، نماز وہ سکھائے، مسجد میں وہ. اور جب حلوہ کھانے کی باری آئی تو بیچارے کو نامے نہیں ہے، کچھ یادیں نہیں ہے، کچھ اہمیت ہی نہیں ہے. گھر کی مرغی دالوں برابر نہیں ہے. گھر کی مرغی اچھا ٹھیک سن لیجیے حدیث. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں. وہ کوفہ کے گورنر ہیں. ایک صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے. ان کو تو اچھی طرح نماز پڑھانا نہیں آتا.
امام صاحب کے لیے بھی یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے. جب لوگوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا تو آپ کو چھوڑ دیں گے؟ پیچھے پڑ گئے تو ان کو ہٹا دیا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, ان کو ہٹا دیا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جائیے, نماز بھی پڑھائیے گا اور کوفہ کی دیکھ بھال آپ کیجیے گا. ایک چیز اور یاد رکھیے گا, لیکن کمیٹی بیٹھی, اپنی یہاں کمیٹی نہیں بیٹھتی. اپنے یہاں کیا ہے, متولی صاحب جب چاہیں امام کو نکال دیں. میرے بھائیو یہ بھی ہونا چاہیے کہ امام صاحب جب چاہیں متولی کو نکال دیں. انصاف یہی ہے نا, دونوں ایک دوسرے کو نکالتے رہیں. متولی صاحب کبھی کبھی مسجد میں آئیں گے اور ایک دن اگر امام صاحب ذرا سا لیٹ ہو گئے تو گھور گھور کے تاکتے رہتے, کہاں تھے, اچھا یہ لائٹ کا ہے چالو ہے, یہ پنکھا کا ہے چالو ہے, اچھا یہ کیسے, ہمارا غلام ہے کا, غلام ہے, ہمارے بچے کے غلام ہے, نوکر ہے وہ. ایسی بے عزتی سے بات کیجیے گا, چلا کے بات کیجیے گا. جو بھی امام کو ڈانٹتا ہے یا مولوی صاحب کو ڈانٹتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ لے, کہیں ان کو تو نہیں ڈانٹ رہا ہے, کیونکہ یہ وارث انبیاء ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں یہ لوگ. وہ امامت کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے جن پر یہاں یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ارے یہ لوگ تو اپنے بچوں کی شوق کو ختم کر دیا بھائی, بیوی کے شوق کو ختم کیا, اور آپ کے بچوں کو بنانے کے لیے کہاں کہاں گئے, پورے رمضان بھاگے ہیں وہ. ان کو افطاری ملی کہیں, ارے کہیں ان کو ملا, سحری کھانے کے لیے ملا, کہاں گئے؟ کتنے لوگ دنیا سے بھی چلے گئے آپ کے بچوں کو بنانے کے لیے, اور آپ نے یہی صلہ دیا ہے. میرے بھائیو معاملہ صاف رکھیے گا. تو اب کیا ہوا, کمیٹی بیٹھی تو سب لوگوں نے پوچھا اچھا کیا وہ سعد بن وقاص کو نماز پڑھانے نہیں آتا رضی اللہ تعالیٰ, ارے بڑے اچھے ہیں وہ, بڑے اچھے. چھٹ کھوپڑی ٹائپ کے 2 ہی 3 لوگ ہوتے ہیں ہر مسجد میں. کتنے لوگ ایسے ہیں مسجد کو چھوڑے ہوئے ہیں, کاہے مسجد میں نہیں آتے ہیں آپ؟ بولے جب تک امام صاحب رہیں گے میں مسجد میں نہیں جاؤں گا. کاہے بھائی, بیچارہ نمازی آدمی ہے اور آپ کو ان سے تکلیف؟ بولے ہاں امام صاحب سے تکلیف ہے. ہر گاؤں میں ہر جگہ ایسے 3-4 لوگ ہی چھٹ کھوپڑی ہیں. رے بھائی امام صاحب نمازی ہیں تو آپ کو تکلیف, اور آپ کی بیوی بے نمازی ہے تو آپ کو گھر سے کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ کا بیٹا بے نمازی ہے تو گھر سے کوئی تکلیف کیوں؟ اگر بیوی کے سامنے بولے گا تو چہوا نہ لگا دے گی سیدھا نکال کے راکھ لگا کے. تو جس کی کہیں نہیں چلتی ان کی مسجد کے امام صاحب کے ساتھ چلتی, مولوی صاحب کے پاس چلتی. تو جن کی کہیں نہیں چلتی تو ان کی یہاں چلتی, اور زیادہ چلائیے گا تو پھر چلتے بن جائیے گا. سن لیجئے حدیث, اگر امام صاحب بھر گئے, مولوی صاحب بھر گئے اور بد دعا کر دیے تو کہیں کہیں نہیں رہیں گے آپ. جہاں جہاں میں نے یہ حدیث سنائی ہے, اور جن کا بھی امام صاحب کے ساتھ مسئلہ تھا وہ گلے ملے اور روتے ہوئے. آپ میں سے اگر کوئی بھائی ایسا جس نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, اگر امام صاحب بد دعا کر دیں گے, مولوی صاحب بد دعا کر دیں گے تو گئے کام سے آپ. کمیٹی بیٹھی کون ہے, تو ایک آدمی اسامہ بن قتادہ کھڑا ہوا, ہاں یہ تو اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے, انصاف نہیں کرتے. 2-3 الزام لگا دیا, غلط الزام لگا دیا. اب یہ کھڑے ہو گئے, اے اللہ یہ آدمی اگر جھوٹا ہے, فاتل عمرہ واتل فقر وارز بالفتن, 3 بد دعا دے دی. اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے, اس کی فقیری کو بڑھا دے اور اس کو فتنے میں ڈال دے. کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی واقعی ایسا ہو گیا, یہ بد دعا اس کو لگ گئی. اتنا بوڑھا ہو گیا یہ بھوں کے بال اندر گھس گئے, اور راستے میں جب چلتا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا, اور خود کہتا تھا کہ مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے. اس لیے آپ میں سے بھی اگر کوئی آدمی ایسا ہے جنہوں نے بدتمیزی کی ہے مولوی صاحب کے ساتھ, امام صاحب کے ساتھ, اللہ کے لیے کہتا ہوں معافی مانگ لیجئے, ورنہ اگر بد دعا دیں گے تو کہیں کے نہیں بچیں گے. میرے بھائیوں اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی, اور بھی خطبہ کرام موجود ہے. میری اردو ذرا خراب تھی اور میں نے خراب اردو میں آپ سے بات کی, مجھے معاف کر دیجئے گا, لیکن میرا پیغام خراب نہیں ہے. معاملہ بالکل صاف رکھیے, جیسے بھی رہیے, جہاں بھی رہیے. اور معاملات کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک معاملات میں صفائی نہ ہو اللہ کی یہاں معافی نہیں. عبادات کا مسئلہ ایسا ہے, نماز روزہ حج زکات, اللہ سے معافی مانگ لیجئے, کچھ کمی رہے اللہ معاف کر دیں گے. معاملات کا ایسا ہے تلافی پلس معافی, 2 چیز ہے اس میں, یعنی جس کا لیا اس کو آپ کو دینا پڑے گا, پھر معافی بھی مانگنی پڑے گی. یہ بس اللہ کے لیے معاف کر دیجیے. یہ چند باتیں تھیں, انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ سے گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عبادات کی طرح ہمارے معاملات کو بھی صحیح کر دے, درست کر دے. اور آپ اپنے مدرسوں کا خیال رکھیے گا, کیونکہ یہ ہمارا مدرسہ ہمارے گاؤں کی شان ہے, پہچان ہے. ہم مسلمانوں کی یہ آن بان اور شان ہے, یہی سے تو ہم اور آپ مسلمان ہیں. اس لیے میرے بھائیو اگر اس کا خیال نہیں رکھیے گا تو پھر دین بھی نہیں بچے گا, پھر دوسرے لوگ پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا. اس لیے جو لوگ فکر کر رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھیے, ان بچوں کے لیے کوشش کریں, اس کا بھی خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे फजीलत शेख जनाब मौलाना सनाउल्लाह अल मदनी हफिज़हुल्लाह, जो बहुत ही पुरमग़ज़ और मुदल्लल खिताब फरमा रहे थे। और हमारी जो गांव घर की भाषा और जुबान है, उसमें वो खिताब फरमा रहे थे। और इसी में शेख मशहूर व मारूफ भी हैं। और शेख साहब अच्छे अच्छे जुमला बनाने में बड़ी महारत रखते हैं, बड़े बड़े सलीके से बड़ी महारत रखते हैं इसमें, और जुमला बनाने में बड़े माहिर हैं, जिसकी वजह से शेख महबूब भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने और शेख की जिंदगी लंबी करे अल्लाह तबारक व तआला, ताकि हम इनसे इसी तरह से मुस्तफीद होते रहें। अब मजीद कुछ न कहते हुए, वक्त की नज़ाकत है, अब अगले खतीब हमारे फजीलत शेख मुफ्ती सुहेल अख्तर अल कासमी हफिज़हुल्लाह, जो नाजी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना है, शेख को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत देते हैं कि आप खिताब फरमाएं। आपका वक्त 45-50 के दरमियान होगा। आप इस वक्त में अपने खिताब को समेटने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तआला वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हज़रात उलमाए किराम और इस तारीख साज इजलास में हाजिर होने वाले बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें, बहुत देर से इजलास की कार्रवाई चल रही है और आप तमाम हजरात उलमा की बातों से फ़ायदा उठा रहे हैं। रात काफ़ी गहरी हो चुकी है, भीग चुकी है। मुझे जो वक्त दिया गया है, मैं इस मुख्तसर वक्त में 2-3 बात कह करके अपनी बात समेटने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, मैंने जो अल्लाह का कलाम कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहा है कि दीन और मजहब अगर कोई है
جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین کو، مذہب کو، دھرم کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس پر اعتقاد رکھتا ہے اور اس کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مذہب اور دین کو، اگر دین اسلام کے علاوہ وہ ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے آخری رسول اور نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتقاد اور یقین رکھنے والے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری پیدائش ایک ایسی امت میں ہوئی ہے جس کو دنیا امت محمدیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ہم لوگ امت وسط ہیں، قرآن والی امت ہیں، آخری امت ہیں اور جماعت ہے۔ اور میری بات چیت ایک ایسی قوم سے ہو رہی ہے جو اللہ کے اوپر اعتقاد رکھنے والی قوم ہے، یعنی مسلمان قوم ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، ایک زندہ دین ہے، اور میں مخاطب زندہ دل افراد سے ہوں۔ میں قبرستان میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں۔ اس لیے بڑے احترام سے یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے مذہب کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ آج پوری دنیا پیاسی ہے، جاننا چاہتی ہے کہ مذہب اسلام میں کیا ہے۔ ہم نے اس مذہب کو صرف اپنے گھروں تک، اپنی مسجدوں تک، اپنے مدرسوں تک اور اپنی فیملی تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارا مذہب وہ تھا کہ ہم اس کی خوشبو کو، ہمارا دین اتنا اچھا تھا، ہم اس محبت بھرے دین کو غیروں تک پہنچاتے اور دنیا کو بتاتے کہ تمہاری نجات اس مذہب میں ہے، اس دین میں ہے۔ لیکن ہم نے اس دین کو سمیٹ کر کے صرف اپنے گھروں تک رکھ دیا، اپنے مدرسوں اور اپنی مسجدوں تک رکھ دیا۔ یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہے۔ اس لیے اس تاریخ ساز اجلاس کے حوالے سے میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے بوریو کے مسلمانوں، اگر آپ ہندوستان میں عزت کی زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مذہب پر کوئی یلغار نہ ہو، آپ کے مذہب پر کوئی اعتراض نہ ہو اور آپ ہندوستان میں صحیح طریقے سے زندگی گزاریں، تو آپ کو اسلام کی محبت اور اس دین کی خوشبو کو غیروں تک پہنچانا پڑے گا۔ یہ آپ کی عظیم ذمہ داری ہے۔ ایک دائی قوم کی حیثیت سے، ایک آخری نبی کی امتی کی حیثیت سے ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مذہب کو غیروں تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ اے دنیا والوں، اے بتوں کے پجاریوں، اے غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں، اے قرآن کے اوپر اعتقاد اور یقین نہ کرنے والوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تمہیں جنت کمانا ہے اور آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، تو تم دین اسلام کے قلادے کو اپنی گردن میں ڈال لو۔ اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام،
دین اگر اللہ کو پسند ہے، مذہب اللہ کو پسند ہے، تو وہ صرف دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو انسان اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اللہ کو ہرگز وہ دین اور وہ مذہب پسند نہیں ہوگا۔ اس لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر انسان اسلام کے علاوہ کسی مذہب پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مذہب کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اے بوریو کی سرزمین، جامعہ فاطمۃ الزہرا کے اجلاس میں آنے والے غیور مسلمانوں، آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ مذہب اسلام ہماری پسند ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے۔ ہماری پسند ہے نا بھائی، مذہب اسلام ہماری پسند ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے۔ اس لیے برملا ہم تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہیے، غیروں تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے۔ آج اسلام کے اوپر اس لیے حملہ ہو رہا ہے، اسلام کے اوپر اس لیے اعتراض ہو رہا ہے کہ لوگ اسلام سے واقف نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، آج پوری دنیا عورتوں کے حوالے سے اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اسلام میں عورتوں کا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے، چونکہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں ہیں، یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو آپ ایمانداری سے بتلائیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے، اس کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اسلام نہیں آیا تھا، اللہ کے رسول نبی بنا کر کے مبعوث نہیں کیے گئے تھے، قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت چلیے مکہ کی سرزمین پر اسلام آنے سے پہلے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دی جاتی تھی، صرف اس لیے کہ بیٹی آج پیدا ہوئی ہے تو کل ان کی شادی کرنی پڑے گی، تلک اور جہیز دینا پڑے گا، ہمیں داماد خرید کر کے لانا پڑے گا۔ اتنی شرمندگی اور اتنا عار لوگ محسوس کرتے تھے کہ اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو تم اپنے سر کو فخر سے بلند کر کے کہتے ہو کہ میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو تم اپنے سر کو جھکا لیتے ہو، اپنی گردن کو جھکا کر کے کہتے ہو۔ یہ تو شرمندگی اور عار کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا تھا، آج نہیں، جبکہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ستاروں پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب دنیا سمٹ کر کے مٹھی میں آ گئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کہ آج منٹوں اور سیکنڈوں میں ہم پوری دنیا کا سیر کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کی خبر کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا، جب انسان چاند پر نہیں پہنچا تھا، 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے عورتوں کو عزت دی اور یہ کہا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو رحمت ہے، برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے مکے کی سرزمین پر یہ اعلان کیا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اسلام کے پیغام کو غیروں تک پہنچا دو کہ اسلام نے جتنا حق اپنی ماں اور بہنوں کو دیا ہے، اپنی عورتوں کو دیا ہے، کسی مذہب اور دھرم نے اتنا حق نہیں دیا ہے۔ اس لیے تم اسلام کے اوپر اعتراض نہ کرو۔ آج پوری دنیا یہ کہتی ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے یہاں عورتوں کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ دیا جاتا ہے؟ دنیا یہ کہے گی کہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے سابقہ مقررین نے، علماء نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے زوردار انداز میں یہ بات رکھی۔ یہ جو تلک جہیز کی لعنت ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں در آئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اور دنیا اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ اگر مرد لڑکا پیدا ہوتا ہے
اس کو اگر 1 بیگھا زمین مل رہی ہے، اسی گھر میں لڑکی اگر پیدا ہوئی ہے تو اس کو آدھا بیگھا زمین ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اگر آج ہم حق اپنی بیٹیوں کو نہیں دے رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، ہمارے مذہب اور ہمارے دین کی غلطی نہیں ہے۔ اس لیے بوریو کے اس جامعہ فاطمۃ الزہرا کے اجلاس میں آنے والے غیور مسلمانوں، اگر آپ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی اور اپنے گاؤں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تلک جہیز کی لعنت اس وقت بند ہو سکتی ہے جب آپ اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو اپنی جائیداد میں حصہ لیں۔ اس لیے آج یہ تہیہ کر کے جائیں کہ جس طریقے سے ہم اپنے لڑکوں کو اپنی جائیداد میں حصہ لیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی جائیداد میں حصہ دیں گے۔ یہ نوجوان جن سے سابقہ مقرر وعدہ لے رہے تھے کہ آپ تلک جہیز نہیں لیں گے، اس لعنت کو ختم کریں گے، یہ لعنت اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دیں گے۔ اگر ہمارے نوجوان کو یہ معلوم ہو جائے، جو موٹر سائیکل کا مطالبہ کرتے ہیں، جو 4 چکے کا مطالبہ کرتے ہیں، کہ ہماری جو بیوی آ رہی ہے ان کو اپنی باپ کی پراپرٹی میں 1 بیگھا زمین ملے گی جس کی قیمت اس وقت 50 لاکھ روپے ہے۔ خدا کی قسم، آپ ان نوجوانوں سے قسم لے لیجئے اور ان سے وعدہ لے لیجئے، جو ایک اپاچی کے لیے اپنے ہونے والے شوہر سے بھک منگے کی طرح ان سے مطالبہ کرتے ہیں، اور جہیز میں موٹر سائیکل کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، کیا اگر 50 لاکھ روپے کی زمین ان کی بیوی لے کر کے آئے تو کیا ان کی طرف سے تلک اور جہیز کا مطالبہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ اس لعنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جائیداد میں اپنی بیٹیوں کو حصہ دینا پڑے گا۔ اس لیے میں اس حوالے سے آپ تک ایک بات یہ رکھنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات اور آخری بات ہماری آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں اور جس تیز رفتاری سے ملک کا منظرنامہ بدل رہا ہے، حالات اور انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اسلام کے اوپر زمین اور تنگ کی جا سکتی ہے، مسلمانوں کو اور پریشان کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو صرف ایک بل آیا ہے جس میں وقف پراپرٹی کے اوپر حکومت اور حکومت کے کارندوں کی بری نگاہ لگی ہوئی ہے۔ حالات اتنے خطرناک آئیں گے، ہم اپنے ایمان کے اوپر باقی رہیں گے اس ملک میں، اس دھرتی پر، اس ماٹی پر، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو جس طرح آپ کلمہ رٹاتے ہیں، مذہب کی باتیں ان کو رٹاتے ہیں، اسلام کی محبت ان کے دل و دماغ میں اتنی ڈال دیں، اتنا پیوست کر دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ان کے ذہن و دماغ میں اتنا راسخ کر دیں کہ کل وہ بچہ اگر پڑھ لکھ کر کے چاند پر بھی پہنچتا ہے، سائنٹسٹ بنتا ہے، تو وہ بچہ پہلے مسلمان ہونا چاہیے، بعد میں سائنٹسٹ ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو مولوی صاحب کے پاس مکتب میں داخل کریں گے، جناب شیخ خورشید صاحب کے پاس ان کے مدرسے میں داخل کریں گے، جب آپ اپنی لڑکیوں کو ان کے ادارے میں لے جائیں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اور پہچان وہاں ان کو ملے گی۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، آپ اپنے بچے کو کلیکٹر بنائیے، مذہب اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، اور علماء کی کوئی جماعت آپ کو منع نہیں کرتی، کوئی مولوی صاحب اور مولانا آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن مولانا اور مولوی اور علماء کی مقتدر جماعت آپ سے ضرور یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنائیں، بعد میں ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں۔ آپ بنائیں گے نا انشاءاللہ پہلے اپنے بچوں کو مسلمان؟ آپ کچھ بھی پڑھائیں بعد میں، لیکن ایمان کی محبت، اسلام کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ان کے دل میں اتنا راسخ کر دیں کہ کل وہ بچہ اگر کسی بڑے عہدے پر بھی پہنچ جاتا ہے،
وہ ڈی ایم بنتا ہو یا کلیکٹر بنتا ہو، لیکن وہ پہلے مسلمان ہوگا، بعد میں ڈی ایم اور کلیکٹر ہوگا۔ یہ دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب پانچوں انگلی یہ بن جاتی ہے تو مٹھی بنتی ہے۔ مقصد یہ ہے، ہندوستان کی سرزمین پر اگر ہمیں عزت سے رہنا ہے، اسلام کی سربلندی اگر ہمیں چاہیے، تو ہمیں اتحاد اور اتفاق کی دولت کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے، اس دولت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے مسلکوں کے نام پر، ہم اپنی برادریوں کے نام پر، ہم اپنے خانوادے کے نام پر، ہم اپنے گاؤں کے نام پر آپس میں ہمیں تفرقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اس سرزمین پر ہمیں زندہ رہنا ہے، تب ہم اس سرزمین پر عزت سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ ہمیں جو وقت دیا گیا وقت پورا ہو چکا، لیکن جب آپ کی سرزمین پر ہماری آمد ہوئی، اور یہ ہماری آمد پہلی مرتبہ ہوئی ہے صاحب گنج کے علاقے میں کئی مرتبہ آیا ہوں، لیکن اس سرزمین پر میں پہلی مرتبہ آیا۔ اس سرزمین پر آنے کے بعد بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ جناب خورشید صاحب کا، جس نے ہمیں یہ مبارک موقع عطا فرمایا۔ یہاں آ کر کے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کے لوگ زندہ دل لوگ ہیں، جبھی تو اتنا بڑا پنڈال لگایا گیا۔ علماء کی ایک بڑی جماعت اور مقتدر جماعت آپ کے اس ادارے کے حوالے سے اسٹیج پر یہاں فضیلت الشیخ نے جمع کیا۔ ان علماء کی باتوں کو گرہ باندھ کر کے آپ یہاں سے جائیں۔ اتنا بڑا پنڈال لگایا گیا، اتنے زیادہ اخراجات کیے گئے، یہ صرف دکان لگانے کے لیے نہیں، یہ مارکیٹ میں سامان فروخت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ اتنا بڑا اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ صرف آپ کو بتلانے کے لیے ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جس مذہب سے ہے، جس دین سے ہے، جس دھرم سے ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ ہم خود بھوکا رہیں گے لیکن اسلام کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے۔ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے آپ سب کو یہ نصیحت ہے، آپ سب کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم خود بھی زندہ رہیں گے اور اپنے مذہب کو بھی زندہ رکھیں گے۔ ہمارا مذہب کیسے زندہ رہے گا؟ جب ہماری شناخت زندہ رہے گی، ہم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں گئے تو دو پیغام اپنی تقریر اور اپنے خطاب میں آپ نے دیا۔ وہ دو بات کہہ کر کے 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات تو آپ نے یہ کہی بہت ساری باتوں کے علاوہ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز تمہاری زندگی سے نہیں جانی چاہیے۔ نماز ایمان کی علامت ہے، نماز حق اور باطل کی پہچان ہے۔ نماز ہماری پیشانی اگر اللہ کے سامنے جھکے گی تو زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے گھروں میں برکت ہوگی۔ نماز ہماری زندگی میں نہیں رہے گی، خود بھی رسوا ہوں گے اور اسلام کو بھی داغدار کریں گے، اسلام کو بھی رسوا کریں گے۔ اس لیے اس بات کو گرہ باندھ کر کے جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز ہماری قضا نہیں ہوگی، نماز ہم 5 وقت جماعت سے ادا کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ ایک آخری بات کہہ کر کے، چونکہ حجۃ الوداع میں 2 بڑے پیغامات دیے گئے تھے، ایک تو نماز سے متعلق اور ایک عورتوں کے حقوق سے متعلق، چونکہ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا گیا، اس لیے اس حوالے سے بھی ہمیں بیدار رہنا ہے۔ عورتوں کا حق ادا کیجئے اور عورتوں کو خوش رکھیے، عورتوں کو خوش رکھیے گا تو آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ عورتوں کی تعریف کیجئے، جو ان کے جائز حقوق ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اس تعلق سے آپ بیدار رہیے۔ ان ساری باتوں کا آپ اگر اہتمام کریں گے اپنی زندگی میں
تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے، اور جن بزرگوں نے، جن مقتدر علماء نے جس ادارے کے تعلق سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، یہ محفل سجائی ہے، ان بزرگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول فرما لے اور ہمیں اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اس ملک پر عزت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر میں آخر میں فضیلت الشیخ جناب خورشید صاحب کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہ قیمتی موقع میسر فرمایا۔ میرا رشتہ اور تعلق چونکہ امارت شریعہ سے ہے، آپ تمام حضرات امارت شریعہ کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ جو بزرگوں نے 100 سال پہلے جو شجر لگایا تھا، اگر کسی غلط شخص کی نگاہ اس ادارے پر پڑ گئی ہے تو جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی انجمن ہے، چاہے وہ علماء حدیث کی انجمن ہو، جماعت ہو، یا اور بھی جو دوسری جماعتیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نگاہ بد سے محفوظ رکھے اور سب کی خدمات کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ تھے فضیلت الشیخ مفتی سہیل اختر القاسمی حفظہ اللہ، جو بڑے زوردار انداز میں آپسی اتحاد و اتفاق پر زور دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم کو اس ملک عزیز میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، اور اس طرح سے ہمیں ہمارے دل میں اسلام اور دین کی محبت ہونی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہم سب کو مل جل کر کے اتحاد اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور جو دینی ادارے ہیں ان کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ اور شیخ نے اس بات کا بھی پیغام دیا کہ امارت شرعیہ کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی امارت شرعیہ کو محفوظ رکھے اور دشمنوں کی نگاہ سے محفوظ رکھے، اور اس طرح سے ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اب وقت کافی ہو چلا ہے اور ہمارے درمیان دو عظیم خطیب موجود ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے اور آپ لوگوں کے بیچ میں حائل ہوئے بغیر اب میں سیدھے جو ہمارے اگلے خطیب ہیں پیغام العمری حفظہ اللہ، جو مقرر آئی پلس ٹی وی اور